بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا لیکچر اسم الاشارہ یعنی کہ پوائنٹنگ ورڈز کے بارے میں ہے۔ اپنے پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے پوائنٹنگ ورڈز کے بارے میں پڑھا تھا۔ آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ پوائنٹنگ ورڈز یاد کر لیں، اسم الاشارہ ان کو یاد کر لیں، اور انشاءاللہ آگے ہم ان کا استعمال دیکھیں گے کہ قرآن میں اسم الاشارہ کس طرح سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے جو یہ اسم الاشارہ موجود ہیں، یہ قریب کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے قریب یعنی کہ جس کو ہم دس کہتے ہیں کہ جو چیز یہ ہوتی ہے، قرآن میں اس کو کیسے کہا جاتا ہے، اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں۔ سب پہلے ہے ھذا۔ ھذا ہمارے پاس واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مذکر یعنی کہ اگر آپ نے واحد مذکر چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے تو آپ استعمال کریں گے ھذا۔ اس طرح سے ھذانی، مثنیٰ مذکر کے لیے جو ہم استعمال کریں گے وہ ہوگا ھذانی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نیچے کی طرف آ جاتے ہیں سیکنڈ لائن پہ، ھذہ۔ ھذہ اگر آپ نے واحد مؤنث کی طرف اشارہ کرنا ہوگا تو ہم ھذہ کہیں گے۔ ھذہ کو ہم دوبارہ بھی پڑھیں گے، لیکن فی الحال آپ یاد رکھیں کہ واحد مؤنث کے لیے ھذہ۔ ھاتانی، ھاتانی استعمال ہوتا ہے اگر مثنیٰ مؤنث ہو آپ کے پاس جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہوں۔ اور آخر میں ہم دیکھیں گے ہؤلائی۔ آپ دیکھیں کہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، تو جب بہت ساری یعنی کہ جمع یا بہت سارے لوگوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو تو اس کے لیے ہؤلائی استعمال ہوتا ہے۔ وہ تمام عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، تمام مذکر بھی ہو سکتے ہیں، اور تمام مؤنث بھی ہو سکتے ہیں۔ اب دوبارہ سے اس چارٹ کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں سمجھنے کے لیے۔ آپ سب سے پہلے لفظ پہ آ جائیں ھذا، واحد مذکر، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، جہاں واحد مذکر ہوگا آپ اس کو ھذا کہہ دیں گے۔ اب مذکر کی پہچان تو آلریڈی جیسے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، اسم کے اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ، اس میں ہمیں پتہ ہے کہ مذکر کی پہچان ہم نے کیسے کرنی ہے۔ اسی طرح سے ھذانی، ہمارے پاس دو مذکر ہوں گے، ان کو اشارہ کرنا ہوگا تو وہ ھذانی ہو جائے گا۔ پھر ہم ہؤلائی کی طرف آتے ہیں تو جمع مذکر اور جمع مؤنث، ان دونوں کے لیے جب ہم نے اشارہ کرنا ہوگا تو ہم کیا استعمال کریں گے؟ ہؤلائی، یعنی کہ قریب کے جو گروپ آف پیپل ہوگا وہ مذکر بھی ہو سکتے ہیں، مؤنث بھی ہو سکتے ہیں، اور مذکر اور مؤنث کا مکس بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ھذہ کی طرف۔ ھذہ میں ہمارے پاس ایک تو بات ہے کہ واحد مؤنث ہوگا وہ ھذہ ہوگا، لیکن ہمیں یاد ہے ہم نے پڑھا تھا کہ جو نان ہیومن بروکن پلورلز ہوتے ہیں، یعنی کہ غیر انسانی جمع مکسر جو ہوتے ہیں، ان کو ہم سنگولر فیمینن یعنی واحد مؤنث کنسیڈر کرتے ہیں عربک گرامر میں، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر کتاب سے کتبن ہے تو کتاب تو واحد ہو گیا، لیکن کتبن جمع ہے، لیکن کتبن نان ہیومن بروکن پلورل ہے، تو اس کو ہم ہؤلائی نہیں کہہ سکتے، زیادہ کتابیں ہیں، بلکہ ہم اس کے لیے استعمال کریں گے ھذہ، واحد مؤنث۔ مراد اس سے کتبن زیادہ کتابیں ہی ہوگی، لیکن گرامیٹیکل جو ریپرزنٹیشن ہے وہ ہوگی اس کی واحد مؤنث، اور اس کو اگر ہم نے قریب کا اشارہ کرنا ہے تو ہم اس کو ھذہ سے ہی اشارہ کریں گے۔ دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو اسماء الاشارہ ہیں ہمارے پاس، ذالک واحد مذکر کے لیے جو دور واحد مذکر ہے، ذانک دو مذکر مثنیٰ مذکر کے لیے، اولئک، اب آپ پھر اسی طرح سے جیسے ہم نے قریب کے لیے پڑھا تھا اسی طرح سے دور کے لیے بھی ہے کہ جب بہت زیادہ لوگوں کی طرف دور اشارہ کیا جا رہا ہوگا تو مذکر ہوں یا مؤنث ہوں یا دونوں مذکر مؤنث مکس ہوں تو ان کو اولئک کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں فیمینن کی طرف، تو تلک واحد مؤنث، تانک مثنیٰ مؤنث۔ اب تلک اور ھذہ ان دونوں کی ایک ہی بات ہے کہ جیسے ھذہ واحد مؤنث نان ہیومن بروکن پلورل کے لیے بھی ھذہ، اور جو بایولوجیکل جینڈر جس کا مؤنث ہے اور وہ واحد ہے اس کے لیے بھی ہم واحد مؤنث ھذہ ہی کریں گے، اور اگر دور اشارہ کرنا ہے نان ہیومن بروکن پلورل ہے یا پھر وہ بایولوجیکل جینڈر ہی اس کا مؤنث ہے تو اس کے لیے ہم اشارہ کریں گے دور کے لیے تلک۔ اسماء الاشارہ چونکہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اسم ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی کوئی لفظ جو ہے وہ اسم ہوتا ہے تو پھر اس کی اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ آپ نے اس کا نمبر بھی دیکھ لیا کہ واحد کون سا ہے، مثنیٰ کون سا ہے، جمع کون سا ہے، جینڈر بھی آپ کو ساتھ پتہ چل گیا کہ میسکولن ہے، مذکر ہے تو کون سا جینڈر ہوگا، اگر مؤنث ہے تو کون سا جینڈر ہوگا۔ اس کے بعد
اسٹیٹس ہو گیا، نمبر ہو گیا، جنڈر ہو گیا. اب رہ گیا اس کی ٹائپ، یعنی کہ معرفہ یا نکرہ ہے. تو اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اسم المعرفہ کی جو کچھ کرائٹیریاز پڑھے تھے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بائی ڈیفالٹ تمام اسم جو ہیں وہ نکرہ ہوتے ہیں اگر ان میں معرفہ کی کوئی نشانی نہ پائی جائے. تو معرفہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ تمام اسماء الاشارہ جو ہیں وہ اس میں معرفہ ہیں. اور اسٹیٹس جس طرح سے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے ان کا، جو اوپر ہائی لائٹڈ کے بغیر لکھے ہوئے ہیں، جیسے ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، ہاذہی، ہاتانی، ہاؤلائی، ذالکا، ذانکا، اولائکا، تلکا، تانکا، اولائکا، یہ سب رفع ہیں. اور جو نیچے ہائی لائٹڈ میں آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں ہاذا، اب ہاذا رفع میں بھی یہی ہے، نصب و جر بھی اس کا ہاذا ہے. اب اتنا تو ہم ماشاءاللہ سے پڑھ چکے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ نصب اور جر کا سٹیٹس ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے. مضاف مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے جر پتہ چل جاتا ہے. اس کے علاوہ حرف آف جر سے پتہ چلتا ہے، حرف آف نصب سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کا سٹیٹس کیا ہے ہمارے پاس. لیکن ہاذا جو ہے وہ تینوں حالتوں میں ہمارے پاس بظاہر وہ سیم ہوتا ہے، اپنی حالت کو چینج نہیں کرتا، یعنی کہ اپنی جو ظاہری حالت ہے اس کو چینج نہیں کرتا، لیکن سٹیٹس اس کا چینج ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سٹیٹس بھی ایک رکھتا ہے. اسی طرح سے ہاذانی کا رفع سٹیٹس ہے اور ہاذینی نصب و جر ہے. ہاؤلائی نصب جر رفع تینوں میں اس کا سیم سٹیٹس ہے، مذکر و مؤنث دونوں کے لیے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہاذہی، ہاذہی رفع نصب جر بظاہری حالت سیم رہے گی، لیکن اس کا سٹیٹس جو ہے وہ چینج ہوگا. ہاتانی رفع ہے، نصب و جر میں ہاتینی، ہاتینی. اسی طرح سے جو دور کے لیے اسم الاشارہ ہیں، ذالکا رفع ہے اور ذالکا یہ ہمارے پاس نصب و جر ہے ظاہری حالت میں. ٹھیک ہے. ذانکا رفع ہے، ذینکا نصب و جر ہے. اسی طرح سے اولائکا نصب و جر رفع تینوں بظاہر حالت سیم ہے مذکر اور مؤنث کے لیے. اس طرح سے تلکا، تلکا جو واحد مؤنث کے لیے دور کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، وہ رفع نصب جر کی ظاہری حالت میں وہ سیم ہے، جس کو ہم نان فلیکسیبل بھی ہم نے پہلے پڑھا تھا. تانکا، تینیکا، تانکا رفع ہے، تینیکا نصب و جر ہے. یہ ان کے سٹیٹس ہیں اور آپ کو ان کے نام کے ساتھ، یعنی کہ یہ پوائنٹر کیا ہے، اسم الاشارہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کا نمبر کیا ہے اور اس کا جنڈر کیا ہے، اس حساب سے آپ کو یہ چارٹ یاد ہونا چاہیے تھا. میں نے پہلی کلاس میں بھی یہ بات بتائی تھی. تو جب ہم یہ چارٹ اس طرح سے یاد کر چکے ہوں گے تو پھر ہم آگے اپنا لیکچر کنٹینیو کریں گے. یعنی کہ سمجھنے کی، میں تو انشاءاللہ آپ کو اس طرح سے پڑھاتی جاؤں گی، لیکن آپ کو سمجھ تب آئے گی. آپ اس کا استعمال تب کر سکیں گے جب آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر تل کا ہے یا تانی کا ہے یا ہاذا ہے یا ہاذی ہے تو یہ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تب آپ کو بات سمجھ آئے گی، کیونکہ ان کے اسماء الاشارہ کے جو مطلب ہیں، ان کے سٹیٹس ہیں، نمبر، جنڈر، ٹائپ کی جو ساری چار حالتیں ہوتی ہیں اسم کی، یہ ساری آپ کو جو چار ان کی باتیں ہوتی ہیں انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ پتہ ہونی چاہیے. اب ہم ان کی کچھ بیسک رولز اور دیکھ لیتے ہیں مزید اسم الاشارہ کے، پھر ہم کوشش کریں گے اس کلاس میں، اگلی کلاس میں ہم ان کی مثالیں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. یہاں تک بھی جو پوائنٹس ہیں ان کے نوٹس آپ ساتھ ساتھ لیں گے تاکہ آپ کو سمجھ آئے، کیونکہ وہ نوٹس کو بار بار آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو وہ چیزیں، وہ رولز یاد ہو جاتے ہیں. کیونکہ رولز بہرحال آپ کو یاد کرنے پڑیں گے اور کچھ بیسک چیزوں کے میننگز بھی آپ کو یاد کرنے پڑیں گے، جیسے میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کا ایک رٹا گردان کی طرح اور ان کی میننگ بھی. اب پہلا رول یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اسم الاشارہ جو ہیں یہ ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں، یہ نکرہ کے طور پر استعمال نہیں ہوتے. اسم الاشارہ کے استعمال کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مثالیں ہیں ہمارے سامنے، جیسے تلک الایام. تو جو تل کا ہے، یہ ابھی ہم نے اسم الاشارہ میں پڑھا کہ یہ وہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے اور واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کون سا واحد، مذکر یا مؤنث؟ اب اگر ہم دیکھیں تو واحد مذکر کے لیے استعمال کر رہے تھے ہم ذالکا، اور واحد مؤنث تھا ہمارے پاس تل کا، یعنی کہ واحد مؤنث، ایک شی جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہاں پہ ہے الایام. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو زیادہ دن کی بات ہو رہی ہے. تو یہ وہی والی چیز مثال ہے آپ کے سامنے کہ نان ہیومن بروکن پلورل. یوم ایک دن ہوتا ہے، ایام جو ہیں وہ زیادہ دن ہوتے ہیں. تو یہ نان ہیومن بروکن پلورل ہے کیونکہ ایام دن نان ہیومن چیز ہے. تو اس کے ہم اس کو جو ریپرزینٹ کریں گے کس سے، وہ تلکا سے کریں گے، کیونکہ یہ وہ دن، یعنی جو دن ہے یہ جمع کی صورت میں، تو یہ ان دنوں کی جب بات ہو رہی ہے تو یہ تلک الایام. اچھا، اس کے بعد ہاذہ الانام. ابھی جو ہاذہ استعمال ہوا ہے، الانام مویشی، یہ بھی نیمز کا جمع ہے الانام.
اور نان ہیومن بروکن پلورل ہے تو اس کے لیے بھی پھر ہاذ ہی استعمال ہو رہا ہے. اگر قریب کا ہو جائے گا تو ہاذ ہی ہو جائے گا نان ہیومن بروکن پلورل کے لیے واحد مؤنث, اور دور کا ہوگا تو وہ تلکا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے تلک الرسل, اس کے لیے بھی آپ نے دیکھا ہوگا تلکا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو رسل ہے, رسول کی جمع رسل, اور یہ نان ہیومن بروکن پلورل میں آتا ہے. یہ ہم نے جب ڈیٹیلز پڑھی تھی اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کیا کیٹیگریز بناتے ہیں جمع مکسر کی, اور وہ جمع سالم ہوتی ہے ہماری, تو اسی کیٹیگری میں ابھی ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے. اگر آپ کو کنفیوژن ہے تو آپ پچھلے لیکچر سے اس کو دیکھ لیں گے, یا پھر وہ کوشچن آنسر سیشن کر لیں گے جس میں آپ اس چیز کو ڈسکس کر سکتے ہیں. فی الحال ہم بات کر رہے ہیں کہ رسول جو ہے وہ نان ہیومن بروکن پلورل ہے, تو اس کو بھی تلکا سے دیا جا رہا ہے مثال, یعنی کہ وہ رسول, یعنی کہ وہ تلکا کے لیے, اور رسول چونکہ جمع مکسر ہے, رسول کی جمع ہے, تو تلک الرسل کے لیے ہم یہاں پر یہ استعمال کریں گے تلکا, وہ ہوگا. اور اگر یہ ہو جائے گا تو ہاذ ہی ہو جائے گا. یہ کچھ مثالیں تھیں کہ جن میں آپ کو پتہ چلا کہ ہم نے واحد مؤنث کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے قریب کے لیے اور دور کے لیے اسم الاشارہ استعمال کرتے ہوئے. اور یہاں پر ایک پوائنٹ آپ اور بھی نوٹ کر لیں کہ اسم الاشارہ جو ہے وہ اسم ہے, اور اس کے ساتھ آنے والا بھی جو ہے وہ اسم ہے. تو ان دونوں کی جو چاروں پراپرٹیز ہیں, یعنی کہ ان کا اسٹیٹس, نمبر, جنڈر اور ٹائپ جو ہیں وہ سیم ہونے چاہیے, جیسے ہم نے موصوف صفہ میں پڑھا تھا. تو ابھی جو یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں 3, آپ کے اسائنمنٹ بھی یہ ہے کہ آپ نے ان دونوں یعنی کہ اسم الاشارہ اور اس کے آنے والے اسم جو آگے آ رہا ہے, اس سے آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی, اور اگر کوئی کنفیوژن ہوئی تو وہ بھی انشاءاللہ پھر ہم اس کو ڈسکس کر کے کلیئر کر لیں گے. اور اگلے لیکچر میں مزید ہم اس کی مثالیں دیکھیں گے, اور کچھ اور 1-2 چیزیں بھی ہم سیکھیں گے اسم الاشارہ کے حوالے سے, جس طرح سے قرآن میں استعمال ہو رہے ہیں. ہم ان سے مزید فریگمنٹ اور سنٹینس جو ہے وہ کس طرح سے بنتے ہیں وہ سیکھیں گے. آج کے لیے اتنا بہت ہے, آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں اور اس کو دہرا لیں تاکہ یہ آپ کو یاد ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کے ذہنوں کو بھی فصاحت دے, اور جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں یہ سمجھ سکیں, اور یہ آپ کے لیے جو ہے وہ بخشش کا اور قبولیت کا باعث ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ خیر, فی امان اللہ.